کہ عوام کی آواز کو سلب کیا گیا، اس پر مٹی ڈال دی جائے، اس کو یہ قوم بھول جائے. ایسا نہیں ہونے والا. کبھی یہ کہتے ہیں 18 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں ان کا ووٹ ہم چھین لیں گے. یہ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان جانتے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. آپ نے ان کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ کھیلا، آپ نے ان کے ووٹ کو چرایا. وہ آپ کو معاف نہیں کرنے والے. آپ ان سے خوفزدہ ہیں، اس لیے آپ اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں. تو ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے. جو جھوٹ بولا گیا، جو ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان کے عوام کے ووٹ پر، پاکستان کی عوام کی رائے پر، ہم اس کا تقاضا کرتے رہیں گے کہ وہ ووٹ واپس کرو. پاکستان کے عوام کو انسان سمجھو، ان کی رائے کو وقت دو. ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے. یہ پوری قوم کا تقاضا ہے. فتح ہمارا مقدر ہے، ہم یہ جانتے ہیں. خان صاحب نے جو ہدایت کی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، تو پنجاب میں کوئی شروع کرنے کا پلان ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ سب ہوتا رہے گا اپنے طریقے سے. پاکستان کی عوام یہ کرے گی. اچکزئی صاحب، علامہ ناصر نے ایک اعلان کیا ہے کہ آپ نکلیے. ہر پاکستانی کو کہا ہے کسی کا انتظار نہ کرو، تم خود لیڈر ہو. اپنی گلی میں نکلو، اپنے دکانداروں سے بات کرو، جس سے انڈے لیتے ہو، جس سے دودھ خریدتے ہو، اس سے کہو کہ ہڑتال کرنی ہے. ٹانگے والے سے بات کرو، رکشے والے سے بات کرو. یہ کسی مخصوص گروہ کا یہ فرض نہیں ہے. یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اپنی آزادی کے لیے لڑے، اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کرے. سلمان اکرم قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گور صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی کہ ان کو ملاقات کا اجازت ملی تھی لیکن وہ خود نہیں ملے. ابھی بھی اگر کسی ایک رہنما کو ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے تو آپ ملاقات کریں گے خان صاحب؟ بالکل کریں گے. اس وقت بہت ضروری ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو. ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل توڑ دیا گیا ہے. تو اس لیے ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا شخص جس پہ خان صاحب کو اعتبار ہے اور جو باہر آ کے صحیح صورتحال بیان کر سکتا ہے، اس کی خان صاحب سے ملاقات ہو. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے، بشریٰ بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات ہونی چاہیے، جو خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد وکلاء، رفقا، سب کی ملاقات ہونی چاہیے. اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو کیا یہ دھرنا دن رات میں بدل سکتا ہے؟ بالکل بدل سکتا ہے. ہم یہیں ہیں، ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ان کو ملاقات کروانی پڑے گی. راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی کی کال دے سکے. ورکرز تو آپ کے اسٹریٹ موومنٹ میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے لیے تیار بھی ہیں. دیکھیے اچکزئی صاحب، علامہ ناصر نے بالکل ایک لائحہ عمل دیا ہے، صحیح لائحہ عمل دیا ہے. ہم کسی کو مروانا نہیں چاہتے. دائیں کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اپنے گھروں سے باہر نکلو، اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے محلے کے چوک پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی آواز بلند کرو. یہ نظام پاش ہو جائے گا. کسی مخصوص جگہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کی عوام، کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنی گلیوں میں بیٹھیں، گلیوں میں چلیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنی آواز بلند کریں، اپنی بیزاری کا اظہار کریں، تو یہ نظام نہیں چل سکتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ ایک مفروضہ ہے کہ ایک ٹرک آئے گا، اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہوں گے، کچھ خواتین ہوں گی، اور نظام گر جائے گا. آپ کو ہر گلی میں، ہر کوچے میں باہر نکلنا ہے. پاکستان کے طول و عرض میں باہر نکلنا ہے. آپ سب لیڈر ہو، کوئی ایک شخص لیڈر نہیں ہے. آپ سب نے نکل کر اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے. تاریخ گواہ ہے، جب ایک قوم ٹھان لے کہ اس نے آزاد ہونا ہے تو اس کو آزادی ملتی ہے. تو آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو جہاں کھڑے ہو. ہم قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم عزم کی بات کرتے ہیں، اور ہم امن کی بات کرتے ہیں. ہم پرامن جد و جہد کی بات کرتے ہیں. اس لیے بالکل یہ ہوگا. آپ دیکھیں گے پاکستانی قوم اپنی آزادی حاصل کرے گی. آج ہماری زبانیں ہم سے چھین لی گئی ہیں. ہمارے ذہن کو ہم سے چھیننے کی کوشش ہے. ہمارا ووٹ ہم سے چھینا گیا ہے. ہماری آزادی، جسمانی آزادی ہم سے چھینی گئی ہے. ہم پر جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، عدالتوں کے دروازے بند ہیں. یہ سب کچھ ناقابل قبول ہے. پاکستان ایک قبرستان نہیں ہے، پاکستان ایک جیل نہیں ہے. یہ آزاد لوگوں کا ملک ہے. ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے. ہم یہ لے کر رہیں گے. سلمان اکرم